پھر فرماتے ہیں کہ ام تریدونا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ انتسلوا رسولکم، کہ تم بھی اپنے رسولوں سے سوال کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، دیکھیں اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم جو ہے وہ مختلف طرح کے سوال کرتی تھی، مگر وہ سوال علم کے لیے نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ اعتراضات کے لیے اور اشکالات کے لیے ہوتے تھے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو کوئی اپنے ایمان کو کفر سے بدل دے گا۔ یہ تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ تبدیلی تو تجارت میں ہوتی ہے۔ مثلاً آپ گندم لیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، آپ زیور لیتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ اس کو روپیہ دیتے ہیں، تو تجارت میں ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کے بدلے دوسری چیز لیتے ہیں۔ یہاں پہ کفر اور ایمان کو تجارت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اپنے ایمان کو مت بیچو، ایمان کی تجارت مت کرو، کس کے ساتھ؟ کفر کے ساتھ۔ فقط ضل سواء السبیل، کہ جس کسی نے ایسا کیا تو گویا کہ وہ سیدھے راستے سے بہک گیا۔ اب یہ جو لفظ ہے نا ضل سواء السبیل، یہ عربی زبان کا سمجھے کہ محاورہ ہے، اور عرب لوگ یہ کب بولا کرتے تھے کہ جب کوئی بندہ صحرا میں گم ہو جائے۔ اب اگر صحرا میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ انسان ذرا سا بھی اپنی ڈائریکشن سے آگے پیچھے ہو جائے تو اس کی کنفرم موت ہوتی ہے، پانی ختم ہو جائے گا۔ صحرا میں اگر کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، وہ کہاں سے کہاں چلا جائے گا، ریت کا طوفان آ جائے گا، گرمی ہے، وہ بندہ نہیں بچ سکتا ہے۔ تو گویا کہ جس طرح سے صحرا میں ایک بندہ گم ہو جائے تو اس کی یقینی موت ہے، جس انسان سے اس کا ایمان چلا جائے تو گویا کہ یہ اس کی روحانی موت ہے۔ یہ بڑا خوبصورت انداز ہے اللہ پاک کا بیان کرنے کا کہ جس کو ہدایت نہیں ملتی گویا کہ وہ گم ہو جاتا ہے، وہ گمراہی میں، وہ کفر میں گم ہو جاتا ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں لَوْ يَرُدُّونَكُمْ، کاش کہ تو وہ میں پھیر دیں، مِّن بَعْدِ ایمانکم، تمہارے ایمان سے، کفارن، کفر میں۔ ان کی شدید تمنا یہ ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو جاؤ۔ اب یہ کن کی تمنا ہے؟ اہل کتاب میں تھے جو ان کے اسکالر ٹائپ لوگ ہوتے تھے، علماء ٹائپ لوگ ہوتے تھے، ان کا یہ ہوتا تھا کہ جو نیو مسلم ہے، اب آپ غور کریں کہ صحابہ اکرام گویا کہ وہ نیو مسلم ہوتے تھے، وہ تو ہمارے لیے صحابہ ہیں نا، لیکن اپنے دور میں تو وہ نیو مسلم ہے، لہٰذا ایک بندہ نیا نیا مسلمان ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں سوال ڈالنا، اشکالات ڈالنا، اس کو کمزور کرنا، اس کو ڈرانا، تو ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ یہ جو نیا طبقہ اسلام قبول کر رہا ہے یہ اسلام کسی طریقے سے نہ قبول کرے۔ حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق، اور حق ظاہر ہونے کے بعد یہ ان کے دلوں کے اندر حسد تھا، وہ صرف حسد کی وجہ سے یہ چاہتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حق کو کھول دیا ہے کسی طریقے سے یہ حق ان تک نہ پہنچے۔ اب یہی معاملہ آج بھی ہوتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو دین کا نہیں پتہ ہوتا نا، تو بہت سارے ہمارے ایسے اسکالرز بنے ہوئے ہیں جو اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اشکالات کا شکار ہو جاتی ہے، سوالات کا شکار ہو جاتی ہے اور اس سے وہ گمراہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو ہے ان سوالات اور اشکالات سے بچنا چاہیے۔ واعفو وصفحوا، لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ ان سے درگزر کا معاملہ کیجیے۔ وصفحوا یہ صفحہ سے ہے، جسے صفحہ پلٹا جاتا ہے، اس طریقے سے یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی ان ساری سازشوں کو جو ہے وہ صفحہ پلٹ دو، نظر انداز کر دو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود اپنا امر نہ لے کر آ جائے، یعنی کہ ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کر دیں گے، تمہیں ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتی ہے۔ پھر آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ، جو بھی نیکی تم آگے بھیجتے ہو، تجدوا عند اللہ، تم اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو دیکھتی ہے۔ لہٰذا پچھلی آیت مبارکہ میں کہا جا رہا تھا کہ وہ اس قسم کی سکیمنگ کرتے ہیں، نئے مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، اشکالات اور سوالات ڈالتے ہیں، تو ایمان والے کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے صرف نماز پڑھنی ہے، تمہیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یعنی کہ تم اپنے اعمال کرتے رہو، چھوڑو وہ کیا باتیں کہتے ہیں، کیا سکیمنگ کرتے ہیں، کیا سوالات کرتے ہیں، تمہیں اپنے دین کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے۔ اور تقدموا کا لفظ جو ہے یہ قدم سے ہے، جیسے کہ ہم قدم آگے کی جانب اٹھاتے ہیں نا، تو اسی طرح سے ہم نیکی کیا کرتے ہیں، وہ آگے کی دنیا میں بھیجتے ہیں۔ لہٰذا جو کچھ بھی ہم نیکی بھیجتے ہیں لِأَنفُسِکُم، وہ تمہاری اپنے لیے ہوتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتے۔ لیکن کتنی پیاری بات کہ تجدوا عند اللہ، کہ تم اپنی نیکیاں اللہ تعالیٰ کے پاس پاتے ہو۔ اگر انسان اس بات کے اوپر غور کرے کہ جو میری نمازیں ہیں، میرے صدقات ہیں، میرا اخلاق ہے، جو بھی میرا دنیا کا نیک عمل ہے، میرا عمرہ ہے، میرا حج ہے، یہ ساری نیکیاں عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہو رہی ہیں۔ اور پھر آیت مبارکہ کی تکمیل کتنی خوبصورت ہوئی ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کیا سازشیں کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان والے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا عمل کرتا ہے، جو ہے کہ ہمارے اعمال کو دیکھا جا رہا ہے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ہمارے خلاف کیا سازشیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں سے ہمیں بچا لیں گے۔ لہٰذا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی دین کے اوپر قائم رہیں، اپنی عبادات کے اوپر قائم رہیں۔ لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی کسی بھی سازش کا نقصان جو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچنے دیں گے۔